بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 شوال المکرم کی وہ سیاہ تاریخ ہے کہ جس روز آل سعود نے 1344 ہجری مطابق 1925 عیسوی کو تمام مشاہد مقدسہ، جنت البقیع، جنت المعلیٰ، ان تمام جگہوں کے اوپر جو تعمیر روضے اور قبے تھے انہیں منحصر و مسمار کر دیا، منہدم و مسمار کر دیا۔ نتیجے میں سارے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عالم اسلام نے پورا احتجاج کیا اور پورے زور و زبردستی کے ساتھ سختی کی، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے سفارتی ذریعوں سے، اپنے اپنے انجمنوں، اپنے اپنے سفراء، ملک کے سفراء کے ذریعے سے، اور علماء کے وفود نے کوشش کی تو رسول کا روضہ انہدام ہوتے ہوتے بچ گیا۔ نہ جانے کون سی دشمنی آل سعود کو تھی کہ جو اس مدینہ کو، کہ جو رسول کی بہترین پناہ گاہ تھی، جب وہ آپ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر جناب پیغمبر اسلام نے تمام اصحاب کے ساتھ قیام فرمایا اور جنت البقیع کو قبرستان کی حیثیت سے وہ بھی بحکم الہی معین فرمایا۔ جنت البقیع جہاں خود پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم کی قبر ہے، جناب صفیہ کی قبر ہے، اور جناب عاتقہ جو جناب عبد المطلب کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، ان کی قبر ہے، جناب عباس کی والدہ مکرمہ جناب ام البنین کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں صحابہ کی قبریں، ہزاروں تابعین کی قبریں سب تھیں۔ ان کے اوپر گنبد قائم تھے، ان کی نشانیاں قائم تھیں، لیکن نہ جانے کون سا نیا اسلام لے کر کے یہ 200 برس سے آل سعود اور ان کے ساتھ وہابی فرقہ جو پیدا ہوا، اور اس نے تمام چیزوں کو تاراج کر دیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ اسی جنت البقیع میں جہاں 4 معصومین جو کو عالم اسلام، ساری دنیا کے مسلمان محترم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام، حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ان تمام کی جدہ ہیں، ان تمام کی والدہ ہیں، ان کی قبر کو مسمار کیا گیا، ان کے اوپر روضوں کو ہٹایا گیا، توڑ دیا گیا، برباد کر دیا گیا، وہاں جانے سے پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ کیوں؟ جبکہ اس سے 200 برس پہلے تک یہ تمام مرحلہ جاری تھا، لوگ آ کر کے وہاں عقیدت اور احترام سے زیارت کیا کرتے تھے، اصحاب کی قبور کو، ائمہ کی قبور کو، شہزادی فاطمہ زہرا جو رسول کی بیٹی تھیں ان کی قبر کی زیارت کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا نیا اسلام انہوں نے پیدا کر دیا۔ جب سے یہ اسلام سامنے لے کے آئے ہیں، مغربی طاقتوں کی رہنمائی میں اس وقت سے پورے عالم اسلام میں خلفشار پیدا ہوا ہے، اور یہ تمام صہیونزم اور تمام باطل مسیحی طاقتوں کے اعلی کار بن کر کے اسلام کو مسلمانوں کے ذریعے سے جو ان کا منصوبہ ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ داعش کا گروہ ہو یا دوسرے اور ٹیررسٹ گروہ ہیں، ان سب کا کہیں نہ کہیں سے تعلق سعودیہ سے ملتا ہے۔ وہ سعودیہ کہ جس کا نام حجاز تھا، لیکن جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو اس قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حجاز جو ایک قدیمی نام تھا، حجاز جو ایک محترم نام تھا اور رسول کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس نام کو انہوں نے بدل دیا۔ پوری تاریخ اسلام، اس کا کلچر، اس کے فرہنگ کو بدلنے کی کوشش تھی۔ یہودی بہت چالاک ہیں، انہوں نے مسلمانوں ہی کے ذریعے سے مسلمان اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، ورنہ آپ غور فرمائیں اگر بحیثیت سنی کے دیکھا جائے تو خلافت عثمانیہ کے جو اس وقت کے خلیفہ تھے 1818 میں، جنہوں نے پہلی مرتبہ ان سے مقابلہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا، جنت البقیع اور دوسرے مزارات مقدسہ کو، اور پھر اس کی تعمیر کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا، بعض آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا جو سن 1860 تک جاری رہا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے 1925 کو آ کر کے اس کے اوپر پھر سے حملہ کر کے قبضہ کیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے سچے اسلام کے پیروکار سچے کلمہ گویوں کے سامنے ایک پیرلل اسلامی نام سے گروہ کو آل سعود اور وہابیت کی شکل میں تشکیل دیا گیا تاکہ یہودی لوگ انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان کشت و خون کا بازار گرم کیے رہیں۔ اسرائیل اور یہودیوں کی مذمت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کے دشمن ہیں بلکہ وہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے وہ تمام آلہ کار استعمال کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان کے ذریعے ختم کراتے ہیں۔ یہ سارا گروہ آج اس بات پر آمادہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرا دیا جائے۔ کاش غور سے عالم اسلام سمجھے کہ 200 برس پہلے لایا ہوا اسلام درست تھا، یا 200 برس کے پہلے جو اسلام تھا وہ درست تھا۔ یہ 200 برس کے بعد سے جو اسلام شروع ہوا ہے، جس میں خوریزی، فساد، نہ جانے کتنے مصر کے سنی مسلمانوں کو انہوں نے مار ڈالا، نہ جانے کتنے ترکی مسلمانوں کو آل سعود نے مار ڈالا۔ یہ آپ سمجھ لیں آج دنیا اسلام میں جو کچھ بھی خلفشار مچا ہوا ہے وہ یہودیوں کے اشارے کے اوپر آل سعود کے ذریعے سے مچا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ میں آپ غور فرمائیں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے آواز کو دبایا جا رہا ہے، اور اس پر بکے ہوئے علماء ان کا ساتھ دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ جس طرح سے کل امام حسین کے قتل کے لیے یزید نے فتویٰ جمع کیا تھا، اسی طرح سے ان آل سعود کے لوگوں نے بھی فتویٰ اپنے بکے ہوئے مولویوں سے لے کر کے تمام بقی کو منہدم کیا۔ یاد رکھیں ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ تمام چیزوں کو جو اسلام کی نشانیاں ہیں، آپ سوچیں یہ اپنی کمائی کے لیے کہ حج میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، رسول کے زمانے کا جو بنا ہوا پل تھا اسے مسمار کر دیا، جو بہترین کنواں تھا اسے ختم کر دیا، بہت سے اصحاب اور رسول کے اور بنی ہاشم کے مکانات تھے انہیں منہدم کر کے بڑے بڑے ہوٹل بنا لیے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ منفعت حاصل ہو۔ لہٰذا ساری دنیا کے وہ مسلمان جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کو غور کریں کہ یہ جو 200 برس پہلے یہ نیا اسلام لایا گیا اور جس میں مغربی طاقت اور خاص طور پر یہودیوں کا بڑا حصہ ہے، وہ صحیح ہے یا 200 برس پہلے سے جو اسلام تھا وہ صحیح ہے؟ یہ آپ سوچیں وہ یہ جو 4 قبے تھے جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام سجاد اور جامع جعفر صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے، انہی قبوں کے پیچھے بیت الحزن بھی بنا ہوا تھا، جہاں شہزادی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آ کے گریہ فرمایا کرتی تھیں۔ اس جگہ کا نام بیت الحزن تھا، اسے بھی تاراج کیا گیا۔ یہ بیت الحزن خلفاء کے زمانے میں تھا، جو عالم اسلام کے 4 خلیفہ تھے اس زمانے میں موجود تھا، لیکن کسی نے اس بیت الحزن کو گرانے کی کوشش نہ کی، نہ بدعت کہا نہ برا کہا۔ لیکن آج یہ 200 برس سے جو اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار آ گئے ہیں اور جنہیں آل سعود اور مغربی طاقتوں اور اسرائیل کی سرپرستی حاصل ہے، یہ نیا اسلام لے کر کے آئے اور نئے انداز سے ان تمام آثار کو مٹانے پہ تیار ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرے عالم اسلام کہ وہ خلفاء، وہ لوگ، وہ مسلمان صحیح تھے کہ وہ علماء صحیح تھے کہ جنہوں نے زیارتوں سے روکا نہیں، جنہوں نے جانے سے روکا نہیں، جنہوں نے ان کو مسمار نہیں کرایا، یا یہ 200 برس سے پیدا ہوئے لوگ درست ہیں؟ آپ ان باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نتیجہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ جنت البقیع بلکہ پورے دنیا اسلام وہابیت اور سعودی باطل حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں تو ہم سب اٹھیں، آواز لگائیں، بیدار ہوں، جاگیں، علم حاصل کریں، پاور حاصل کریں، طاقت حاصل کریں، تجارت حاصل کریں، اور اپنی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میڈیا پہ دسترس حاصل کریں، اس لیے کہ ساری میڈیا باطل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی وجہ سے
تمام جو چیز چاہتے ہیں وہ چیزیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ آج جو بھی خلفشار ہے وہ ایک غلط فرہنگ کی بنیاد پر ہے، ایک غلط کلچر کی بنیاد پر ہے، ایک غلط ثقافت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اسلامی ثقافت کو بیدار رکھتے ہوئے، میں خود حج پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سنی علماء، بڑے بڑے شیعہ علماء جنت البقیع کے اس جنگلے سے لپٹے ہوئے ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی قبر جہاں سے دکھائی دیتی ہے، اور رو رو کے شہزادی سے التماس کر رہے ہیں، اے بی بی ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کی قبر کو شایان شان انداز سے بہتر نہیں بنا سکتے۔ افسوس یہ ہے کہ شاہ فیصل کے نام سے مسجد تعمیر کی جائے، افسوس یہ ہے کہ ان کے گھروں کی قبریں بہتر رکھی جائیں، ان کے گھروں کی قبر کے اوپر پھول چڑھائے جائیں، لیکن جو رسول کی بیٹی ہے، جو رسول کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں ازواج رسول دفن ہیں، جہاں اصحاب رسول دفن ہیں، وہاں ایک سایہ تک نہیں ہے۔ یہ ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے یہ کلنک ہے۔ لہٰذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ آپ وہاں اس باطل حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ جنت البقیع پھر سے آباد ہو، پھر سے زندہ ہو۔ خمینی صاحب مرحوم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ہم صدام کو معاف کر سکتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ہم امریکہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر ہم آل سعود کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اسلام کے ساتھ، وہ ظلم صدیوں تک برسوں تک اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا اب آج وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر کے ہم اس عظیم کام میں حصہ لیں۔ یقیناً شہزادی فاطمہ زہرا کی دعائیں ہوں گی اور ہم سب آباد ہوں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اچھائیوں میں، نیکیوں میں تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔